بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ سورۃ الانعام کی آیت 123۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں۔ دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اسے اللہ رب العالمین نے جو باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، بیان ہوئی ہیں، اس میں اس فرد کے بارے میں بھی بات کی ہے کہ جو کفر سے اسلام کی طرف پلٹتا ہے اور اللہ اسے زندگی سے تعبیر کرتا ہے اس کے ایمان کو، اور جو نور اس قرآن کی صورت میں، اسلام کے تعلیمات کی صورت میں اسے عطا کیا جاتا ہے، جس کی روشنی میں وہ زندگی بسر کرتا ہے، تو بتایا گیا کہ وہ اس کے مطابق نہیں ہے، اس کا حال اس جیسا شخص کا جیسا نہیں ہو سکتا کہ جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے اور کسی طرح اسے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر اب اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ جو لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں اس میں جو بڑے اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جس بستی میں بھی اللہ کا پیغام دینے کے لیے اللہ کا رسول مبعوث کیا جاتا ہے تو عموماً یہ صورتحال سامنے آتی ہے کہ اس بستی کے لیڈر، اس کے رئیس، اس کے بڑے لوگ جن کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں، یعنی ایک عامت الناس کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے درمیان کے بڑے لوگ جنہیں بھی اسے بڑا سمجھتے ہیں، عام طور پر بڑا وہ نہیں سمجھا جاتا ہے جن کے پاس اختیار زیادہ ہوتا ہے، اقتدار ہوتا ہے، مال زیادہ ہوتا ہے، وسائل زندگی زیادہ ہوتے ہیں اور وہ دنیا کے معاملات میں زیادہ باعث اثر ہوتے ہیں، تو ان کی پیروی کرنا یا انہیں آئیڈیل بنا لینا یا ان کی نقل کرنا یہ مزاج بن جاتا ہے۔ اب جب وہی لوگ رسول کے مخالف ہو جائیں، دعوت حق کے مخالف ہو جائیں، تو پھر اس معاملے میں یعنی دعوت حق کے حوالے سے پھر قبولیت کا معاملہ جو ہے وہ نسبتاً کم ہو جاتا ہے ان لوگوں کے اندر جو ان کی پیروی کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ یہ کام ہمیشہ سے ہوتا رہا، یعنی لوگوں کو اللہ کی نعمتیں پا کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے شکر گزار بنتے۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت کو پہچان لیتے ہیں، شکر گزار بن جاتے ہیں، لیکن جو لوگ نافرمان ہیں ان کی نافرمانی میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کی سرکشی میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس اعتبار سے وہ رسول کے یا اس دعوت حق کے مخالف بن کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات سے بیان کر رہے ہیں کہ اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے، یعنی یہ بڑے لوگ مجرم بن کر کام کرتے ہیں، اور پھر وہاں کیا کام کرتے ہیں؟ لیمکروا فیہا، کہ وہ اپنے مکر و فریب کے جال پھیلائیں۔ تو یہ جال پھیلانے کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جانے کا معاملہ کریں، یعنی ایسے انداز اختیار کریں جس سے لوگ راہ راست کی طرف جانے سے رک جائیں۔ تو اس اعتبار سے خود لوگ بھی ان سے مروب ہیں اور یہ بھی کام کر رہے ہیں، تو اس طرح سے یہ گویا گمراہی کے لیڈر بن گئے، سربراہ بن گئے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو کام وہ کر رہے ہیں، حق کے خلاف جو چال بازیاں کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس سے حق کا کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں، حق کو کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں، رسول کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ اپنے فریب کے جال میں خود پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے، یعنی اس کا جو نتیجہ ان کے سامنے آئے گا اس کا انہیں اندازہ نہیں ہے۔ یہ کوئی ایک دلدل ہے، اس کے اندر دھنستے چلے جا رہے ہیں اور اس کا نتیجہ ان کے حق میں ان کے خلاف نکلے گا۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ، اور جب کوئی ان کے سامنے کوئی نشانی، کوئی آیت آتی ہے، قالو تو کہتے ہیں لن نؤمن، ہم ہرگز نہیں مانیں گے، ہم ہرگز اس پر ایمان نہیں لائیں گے،
حتی نؤت مثل ما اوتی رسول اللہ، یہاں تک کہ جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ ان کی ہٹ درمی کا، ان کی ڈھٹائی کا معاملہ کیا ہے کہ اپنی ڈھٹائی میں اس حد تک آگے بڑھتے ہیں، یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ آیت رسول پر نازل ہوئی ہے، یہ بات بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آئی ہے، ہم نہیں مانیں گے جب تک ہمارے پاس براہ راست خود یہ بات نہ آ جائے۔ یا گویا دوسرے معنوں میں یوں بھی کہیے کہ یہ خود مدعی ہے اس بات کے کہ ہمیں بنایا جائے، ہمیں یہ مقام ملے، ہم یہ کام کریں گے، ہمارے پاس آئے یہ رسالت تو پھر ہم مانیں گے اس بات کو۔ تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کا کام کس سے لے، یعنی معاملہ تو اللہ کے حوالے سے، یہ ان کا کام نہیں ہے کہ یہ بات کہیں کہ یہ چیز فلاں کو ملے یا فلاں کو ملے یا مجھے ملے یا اسے ملے۔ یہ بات کہتے تھے مشرکین مکہ کہ یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ ان کے اوپر کیوں نازل ہو گیا یہ کلام، یہ انہیں کیوں رسول بنا دیا گیا۔ آخر مکے اور طائف کے یعنی گائے دو بڑے شہروں کے سارے لیڈر جو تھے ختم ہو گئے تھے کہ سارے کے سارے یہ ان کے جو یہ سردار تھے یہ نہ رہے، ان میں سے کسی کے اوپر آنا تھا تو ان کے اوپر کیسے آ گیا؟ تو ان کا خیال یہی تھا کہ یہ جو ان کی اپنی طے کردہ معاملات ہیں، یعنی اپنی طے کردہ انہوں نے جو اس طرح سے منصب اور بانٹ رکھے ہیں اور بڑائی کو اپنے اندر تقسیم کر رکھا ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پاس بھی یہ نظام ہوگا، وہ بھی مجبور ہے اس بات پر کہ جنہیں آپ نے بڑا بنا لیا ہے کہ وہ بھی انہیں بڑا تسلیم کرے۔ تو اللہ کا معاملہ اس طرح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو مہلت دے رکھی ہے انہیں، اللہ نے ان کو گویا کہیے کہ ایک طرح سے ڈھیل دے رکھی تھی، تو یہ بات اس حوالے سے نہیں تھی کہ اس لائق تھے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ خود زیادہ بہتر جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے، یعنی اللہ ہی کو یہ بات معلوم ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ یہ بات یہاں پر اس حوالے سے سامنے رہنی چاہیے کہ جہاں یہ تو خیر ان مشرکین مکہ کا معاملہ ہے اور ان کا اپنا ایک ڈٹائی کی بات تھی ہے، لیکن ویسے بھی اگر کوئی شخص سوچے یعنی کہ کسی اپنی کوشش سے، اپنے تزکیے سے، اپنے علم کے ذریعے سے، اپنی نیکی کے ذریعے سے وہ اس منصب کو حاصل کر لے، نبوت کا منصب، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ چیز جو ہے یعنی نبوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود اپنی مرضی سے متعین کر کے، یعنی لوگوں کی کوشش و محنت کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنے فیصلوں کی بنیاد پر، جسے اس نے نبی بنانا طے کر رکھا ہے، تو پھر وہ ابتدائی سے اس کی تربیت بھی ہے، اس کی حفاظت بھی ہے، سارے معاملات اس کے ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس کی اپنی ذاتی کاوش کا نتیجہ نہیں ہوتا کہ صاحب اتنی کاوش کی، اتنی محنت کی اور پھر جو ہے اللہ نے اسے رسول بنا دیا، نبی بنا دیا، بلکہ عام حالات میں ہمیں ایسا محسوس ہوتا نہیں۔ باقی انبیاء کی جو تاریخ ہمارے سامنے آتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام گہوارے بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، یعنی ابھی کیا کام ہے، ابھی تو گہوارے میں جب وہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہوئے ہیں، اپنی ماں کی گود میں ہی ہیں، اور اس وقت جب انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا، یعنی بات طے شدہ تھی، اسی وقت کی بات ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے، یعنی بالکل اس طرح سے کوئی تصور بھی نہیں ان کے ذہن میں کہ ایسا ہونا ہے، اور وہ سارے معاملات ہیں، سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے منصب انہیں عطا فرمایا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی تیاری، تربیت کے مرحلے ساتھ چل رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا انتخاب ہے کہ وہ جیسے جس کو چاہتا ہے کرتا ہے، اس میں کسی کی کوشش کا کوئی دخل نہیں ہے، اور نہ ظاہر کوشش کا بھی دخل نہیں ہے تو استحقاق کہاں سے آ سکتا ہے؟ تو یہ استحقاق ان کا یہ اپنا بیان کرنا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، تو کہہ دیا اللہ بہتر جانتا ہے کس سے اپنی رسالت کا کام لے۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہو جائیں گے۔ صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا يمكرون، یعنی جو کچھ یہ مکاریاں کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ صغار۔ صغار کیا ہوتا ہے؟ یعنی ذلت کی بات بھی اس میں ہے اور چھوٹا بننا، یعنی صغیر سے صغار۔ یہ اس معاملے میں گویا خود ہی ایسی اپنی ذلت جو ہے انہوں نے خود جو ہے اپنے اس کا انتظام کر لیا، اپنی ذلت کی طرف جو ہے خود انہوں نے مراجعت کی ہے، اپنی ذلت چاہتے ہیں خود، جیسے شیطان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ وہ تو ان میں سے جو خود اپنی جو ہے ذلت چاہتے ہیں، یعنی وہ کام کرتے ہیں جس سے ذلت جو ہے مقدر بن جاتی ہے۔ تو اب یہ جو بڑے بنے تو بڑے بننے کے مقابلے میں صغار کی بات کر دی اللہ نے کہ کیا ہوگا؟ ذلت، چھوٹے بن کر اس طرح کا عذاب جو انہیں ذلت کے ساتھ ملے گا اور عذاب شدید کی طرف پھیرے جائیں گے۔ اور بنیاد کیا ہوگی؟ بما كانوا يمكرون، کہ یہ جو چالیں چل رہے ہیں، یہ جو سازشیں کر رہے ہیں، ابھی تو بڑے مست ہیں، خوش ہیں اپنی سازشوں کے معاملے میں، لیکن کل آخرت میں اس کا نتیجہ سامنے آنے والا ہے۔
فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فرمایا اللہ تعالیٰ نے فمن يرد اللہ، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے ان یہدیہ کہ اسے ہدایت دے، اسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یعنی یہ اب اللہ کی توفیق کی بات سامنے آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایت اور مہربانی کی بات سامنے آ رہی ہے. یعنی اس معاملے میں کہ جسے اسلام کی طرف ہدایت ملتی ہے، رغبت اس کو حاصل ہوتی ہے، اللہ اسے ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، شرح صدر اسے حاصل ہو جاتی ہے. یشرح صدرہ للاسلام. اب اس میں شرح صدر کا مفہوم بھی ہمارے سامنے اور واضح ہو کر آ جاتا ہے. جہاں بھی شرح صدر کی بات ہوئی ہے، اب یہاں اللہ نے خود اس کو بیان کیا تو کیا کہا؟ یشرح صدرہ للاسلام، اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اس کا دل کھول دیتا ہے. اس معاملے میں اس کا دل کھل جاتا ہے، یہ بات اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے، یہ بات اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، دماغ میں اتر جاتی ہے، اس پر قلب مطمئن ہو جاتا ہے. یعنی یہ کیفیت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، دین کی سمجھ اسے حاصل ہو جاتی ہے. یعنی یہ کیفیت کی بات جو ہے اللہ نے بیان کی. اب اس معاملے میں کہ یہ شرح صدر کی نعمت جو ہے اس کو اللہ نے اور مقامات میں بیان کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا الم نشرح لک صدرک، یعنی واضح طور پر کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا ہے. یا جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، خود ہی دعا کر رہے ہیں، یعنی پہلے ہی انہوں نے طلب کر لیا رب اشرح لی صدری، کہ میرے رب میرا سینہ میرے لیے کھول دے، یعنی میرے دل کو اس پر مطمئن کر دے، اس کو جو ہے میرے دل کے اندر جما دے. تو یہ اس اعتبار سے شرح صدر کی جو نعمت ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر مومن کو عطا ہوتی ہے جو کہ اس راستے پر چلنا چاہتا ہے. تو یہ بات بتا دی، یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ کسی کو شرح صدر حاصل ہو جائے، یعنی اس کا دل اسلام پر مطمئن ہو جائے، اسلام پر یعنی اسلام اس کی سمجھ میں آ جائے. ایک بات ہوتی ہے لوگ شک کے اندر پڑے ہوتے ہیں، شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں. تو جو لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں پھر وہ کسی راستے پر صحیح یعنی ثابت قدمی کے ساتھ اور تیز گامی کے ساتھ نہیں چل سکتے. دل ان کا مطمئن نہیں ہوتا، پھر ان کا معاملہ یہی ہوتا ہے چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں. جب راہبر پر یقین نہیں ہوتا، تسلی نہیں ہوتی، اطمینان نہیں ہوتا تو جو تیز چلتا اس کے ساتھ چل لگ پڑے، پھر اس کے بعد پھر کچھ اور ہوا، پھر کچھ اور کرنے لگے، کبھی ادھر کبھی ادھر، یعنی یہ سارے مسائل ان کے سامنے. لیکن جس نے حقیقت کو پہچان لیا، اللہ نے اسے اس کا کی سمجھ عطا کر دی، اس پر اس کے دل کو مطمئن کر دیا. یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ انسان کے دل میں یہ بات جم جائے. یہی راستہ ہے، یہی طریقہ ہے، یہی چیز ہے جو کہ کامیابی کے لیے اللہ نے دنیا اور آخرت کی ہمارے لیے رکھی ہے. تو یہ اس کے لیے پھر ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے، سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی اسلام کی سمجھ بھی اسے حاصل ہو جاتی ہے. ایک طرف یقین شرح صدر اطمینان حاصل ہوتا ہے، سمجھ بھی اسے حاصل ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے کہا کہ آگے اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ ایک روشنی پیدا کر دیتا ہے. روشنی سے مراد یہی ہے، ایسے اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ان آیات کے ذریعے سے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آتے ہیں. اب یہ روشنی اس کے لیے اب ذریعہ بن جاتی ہے، اب اس کے لیے معاملہ ہو جاتا ہے. تو پوچھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ میں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی نشانی کوئی علامت جو ہے ایسی، یعنی آدمی سوچ رہا ہے میں تو یعنی مجھے یہ نعمت حاصل ہے کہ نہیں حاصل ہے. اور آج یہ بھی بات ہے کہ کس مرحلے میں یعنی چیزیں جو ہیں اپنی تکمیل تک پہنچتے پہنچتے بھی گویا کہیے کہ مراحل طے کرتی ہیں، وقت لیتی ہیں. تو اس معاملے میں جو نشانی بتائی، جو علامت بتائی وہ کیا ہے؟ وہ علامت یہ بتائی کہ اس کا دل جو ہے دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے، یعنی دنیا کی چیزوں سے جو انہماک ہے وہ اس درجے میں باقی نہیں رہتا، بلکہ آخرت کی طرف توجہ جو ہے وہ مبذول ہو جاتی ہے اور اس کی تیاری کے اندر انسان لگ جاتا ہے. یعنی دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے اور آخرت کی طرف اس کا دھیان جم جاتا ہے. تو یہ کیفیت کا حاصل یعنی اسلام تو بہرحال یہی پیغام دے رہا ہے نا کہ اس دنیا کی حقیقت جو ہے وہ کچھ نہیں ہے اور آخرت اصل چیز ہے، اور بہرحال یہی سمجھ ہے انسان کی. لیکن جس کی سمجھ میں یہ بات اس طرح نہیں آتی وہ دنیا کو بھی گویا کہیے کہ اس طرح چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کو پوری طرح استعمال کرنا، حاصل کرنا، ہر خواہش کی تکمیل کے لیے لگے رہنا، ہر تمنا جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے اور اس کے لیے آدمی جو دل چاہے جو بھی کر سکے کر ڈالے. تو ظاہر دنیا کی طرف رغبت کا اور دنیا پرستی کا معاملہ ہے. تو یہ اسلام تو نہیں ہے. اسلام تو یہ بتاتا ہے کہ دنیا تو ایک عارضی جگہ ہے اور اس عارضی جگہ میں تمہیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے. یہ بات بالکل واضح ہے.
یہی دین کی سمجھ ہے اصلا، یعنی اس کو بیان کر دیا کہ بات کیا ہے. یہ کوئی ایسی علامت نہیں کہ آدمی سوچے کہ اچھا یہ خود بخود کوئی ایسی چیز ہوگی کہ میرے دل کے اندر جو اس طرح داخل ہو جائے، بلکہ سمجھ کی بات ہی تو ہے یہ، یعنی دنیا کی حقیقت کو سمجھنا. یعنی دنیا تو انسان ظاہر ہے استعمال کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، لیکن اسے سب کچھ نہیں سمجھتا، بس اس کے لیے سب کچھ ہے سارا معاملہ یہی، بلکہ وہ اپنا ہدف اس کے سامنے متعین ہوتا ہے اور وہ اسی کے لیے جیتا، اسی کے لیے مرتا ہے. وہی بات کہ اللہ کے لیے جینا مرنے والی کیفیت جو ہے، تو یہ چیز اس کے لیے یہ اصل ہو جاتا ہے اور پھر اسی پر اس کا دل جم جاتا ہے. پھر یہ نہیں ہوتا کہ کبھی جو کہیے کہ امام مجھے کھینچے ہے تو روکے، مجھے کفر والی کیفیت جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتی کہ کبھی جو ہے کنیسہ اور کعبہ ان دونوں کے درمیانی گردش کرتا رہتا ہے. تو یہ ناسمجھی کا معاملہ ہے. سمجھ کی بات یہ کہ آدمی یکسو ہو گیا. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اب یہ بات اس میں اپنی جگہ پر ہے کہ اس کے لیے انسان کو کوشش کیا کرنی چاہیے، یعنی کوشش کرنے کی بات بھی ہے نا، یعنی یہ کہ اسلام کی صداقت پر پوری طرح دل مطمئن ہو جائے، شکوک و شبہات اور تذبذب اور یہ تردد ہے یہ ختم ہو جائے. یہ کیسے ہو جائے، یعنی اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ طریقہ بھی کوئی ہونا چاہیے نا اس کے معاملے میں کہ ہم کیا طریقہ اختیار کریں کہ یہ چیز ہمیں، پہلی چیز تو اللہ سے ہی مانگنا ہے، پہلی چیز تو یہی ہے توفیق طلب کرنا، اور اس کے بعد جو ذرائع اس نے ہمارے سامنے رکھے، یعنی اللہ کی کتاب ہمارے سامنے، یعنی اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہونا، اس کو سمجھنا اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانا، یعنی اس کے مطابق جو ہے جو اللہ کے احکامات ان پر عمل کرنا، جو اللہ کی طرف سے منہیات ہیں روکنے، جن سے روکا گیا ان سے رکنا. تو یہ چیزیں خود بخود انسان کے اندر وہ کیفیت پیدا کرتی چلی جاتی ہیں، اس کا مزاج بنتا چلا جاتا ہے، اس کی ذہنی سانچہ جو ہے وہ اس کے اندر ڈھلتا چلا جاتا ہے، چیزیں اس کی سمجھ میں خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کی بنیاد پر ہوتا ہے ایسا. یہ نہیں کہ کتاب الہی سے آدمی دور ہے، فرائض کو ادا نہیں کرتا ہے اور صرف جو ہے صرف مانگتا ہے زبان سے اور اسلام کے جو ہے قبول کر چکا ہے، سمجھتا ہے میرا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا. یہ کھلنے کا مطلب یہ تو ہو گیا اس حد تک کہ آدمی کفر سے اسلام کی طرف آ گیا ہے، یعنی اسلام کے، لیکن اسلام پر مطمئن ہونا اور پھر اس کے اوپر چلنا، یہ بہرحال اس کے لیے رجوع کرنے کی ضرورت ہے. اب اس کے مقابلے میں دوسری بات بھی اللہ نے بیان کی ہے، تو اب اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ دوسری کیفیت. اور یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ کوئی ان کے درمیان میں بھی ہوتا ہے، یعنی ایک تو یہ اصل صحیح یعنی آئیڈیل شکل ہے، ایک اس کی بدترین کیفیت ہے، ایک درمیانی صورتحال بھی انسانوں کا بھی ہو جاتی ہے. تو فرمایا آگے کیا بتایا، وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. کہ اب یہ دوسری کیفیت یہ ہے کہ جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے. یعنی رغبت کی بات جو ہے، جو دلی رجحان کا معاملہ ہے انسان کا، یعنی اب اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. یہ وہی بات ہے کہ جو چیز پسند کرتا ہے، جو جس طرف جانا چاہتا ہے، بالآخر اسی کی عادت اس کو پڑ جاتی ہے اور اس کے برخلاف جو چیزیں ہیں وہ چیزیں اس کے لیے گویا کہیے کہ اب مرغوب نہیں رہتی، مردود ہو جاتی ہیں، یعنی اب اسے گویا کہیں پسندیدہ نہیں رہتی، ناپسندیدہ ہو جاتی ہیں. آج آپ دیکھیے اس کی اور بھی مثالیں، چھوٹی چھوٹی مثالوں سے بھی ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، کیسے انسان کی عادات جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں، کیسے وہ اس کے مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے. بہت سی چیزیں آج ایسی استعمال ہم کرتے ہیں کہ جو اپنی اصل میں یعنی وہ چیزیں نہیں ہیں، یعنی انہیں جیسے بناسپتی گھی ہے، بناسپتی گھی الگ چیز ہے اور جو اصل گھی ہے وہ الگ چیز ہے. لیکن آج کے بچے جو ہے ان کا کیا مانگ، بناسپتی گھی کھا کے ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اس میں سے انہیں بدبو آتی ہے. بو نہیں، بدبو تو الگ چیز ہوتی ہے، یعنی خوشگوار بھی ہے اور ناگوار بھی ہے، یعنی یہ چیز انہیں پسندیدہ نہیں ہوتی. یا یہ کیا کہیے کہ اب کہا کہ میدا اس حال کو پہنچ گیا کہ اصلی چیزیں برداشت ہی نہیں کرتا. یعنی یہ تو ایک فزیکلی کیفیت کی بات ہے، لیکن عملاً بھی اخلاقی طور پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اخلاقی طور پر بھی یہ چیزیں اسی طرح بن جاتی ہیں کہ جب انسان جس طرف جانا چاہتا ہے تو پھر اسی کا وہ عادی ہوتا ہے، اسی کا مزاج بن جاتا ہے، وہی چیز اسے پسندیدہ ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے کسی تعفن زدہ ماحول کے اندر تھوڑی دیر رہنے کا آدمی عادت ہو جاتی ہے اسے، اب اسے وہ کیفیت اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی جتنی پہلی دفعہ آنے کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. تو اب چونکہ اس نے اپنے لیے یہ راستہ چن لیا ہے تو اب کیا ہے، اب اسلام کی طرف جانا بڑا ہی مشکل معلوم ہوتا ہے. یار یہ بڑی پابندی ہے، یہ کام تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ہم نہیں کر سکتے، یہ تو میرے بس کی بات ہی نہیں ہے. یعنی میں اپنے اوپر قابو پاؤں، اس ٹائم اس وقت اٹھنا، یہ تو میرے بس کی بات نہیں، تو میں کر ہی نہیں سکتا، اور یہ کام کرنا اور یہ تو ممکن ہی نہیں ہے.
یعنی بہت سارے کام انسان کے سامنے ایسے ہوتے ہیں جن کی ویسے کوئی بھی بات نہیں ہے. ہر انسان اپنی ضرورت کے اعتبار سے ہر کام کر رہا ہوتا ہے, ہر چیز کے اپنے اندر تبدیلی لے کر آتا ہے, اپنی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بہت سے معاملات کرتا ہے. لیکن دین کی بات آ جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی گویا کہ یہ جان پر بن گئی, جیسے اللہ نے کہا اس کا ایسا معلوم ہے گویا روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے. یہ کیفیت گویا جان نکل رہی ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا اس کام میں اس کی جان نکل رہی ہے. تو یہ کہہ کے اللہ نے بیان کی ہے کہ یہ صورتحال بن جاتی ہے. صحیح بات کہنا, صحیح بات پر عمل کرنا, حق کا ساتھ دینا, یعنی یہ ساری چیزیں بھی ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ مشقت اپنے اوپر برداشت کرنا, کچھ پابندیاں اختیار کر لینا. حالانکہ وہی آدمی اگر اسے ڈاکٹر کہتے کہ بھئی یہ چیز آپ کو اتنے دن نہیں کھانی ہے, کبھی نہیں کھائے گا. یعنی اس معاملے میں اور ایسے بھی معاملات آئیں گے زندگی بھر نہیں کھانی ہے, نہیں کھائے گا. یہ دوائیں کھانی ہے, کھاتا چلا جائے گا. یعنی جو اس سے پابندی لگا دی, لگا ہوا ہے اسی کے اندر, وہی کام کر رہا, اسی اعتبار سے کام ہے, مسائل ہیں, معاملات ہیں. کبھی ایسے بھی رد و بدل, کہیں جانا آنا, راتوں کی آرام, نیند, یہ سب ختم, ٹھیک ہے چل رہا, کوئی مسئلہ نہیں. کوئی بیمار ہے, کوئی امتحان ہے, کوئی چیزیں, لیکن اس کے لیے تیار نہیں ہے, اس کے لیے آمادہ نہیں ہے اس کے لیے. تو یہ کیفیت ہے. تو اگر کوئی اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کرتا ہے تو سمجھ لے پھر کدھر چلا گیا. تو اللہ رب العالمین جدھر انسان جانا چاہتا ہے ادھر جانے کے لیے آزاد چھوڑتا. اچھا یہ بات بھی آپ کوئی سوچے, وہ ادھر چلا گیا, اب واپس پلٹ سکتا ہے؟ نہیں پلٹ سکتا, پلٹ سکتا ہے. راستے تو کھلے ہوئے ہیں نا, اللہ راستے بند نہیں کیے. ایسی اگر کوئی سے شرح صدر حاصل ہوا مگر اس کے بعد اس نے اس پر اپنے آپ کو قائم نہیں رکھا, ایسا بھی ہو سکتا ہے. یعنی آدمی سیدھے راستے پہ چلتے چلتے پلٹ جائے. اس نے خاتمہ بالخیر کی بات کرتے ہیں نا, یہ ہمارے سامنے وہ آیات آئیں جس میں اللہ نے یہ بات بتائی کہ ہم نے اسے تو اپنی آیتوں کا علم عطا کیا تھا کہ یہ اس کے ذریعے بلندی حاصل کرتا, مگر یہ تو زمین کی طرف چمٹ کر رہ گیا, یہ تو کتا بن گیا دنیا کا. یہ بتایا نا آیت ہمارے سامنے. یعنی وہ بھی ظاہر علم حاصل کرنے میں کچھ وقت تو لگا نا, کچھ راستے پہ چلا, لیکن جب اس کی پابندی قبول نہیں کی اور دنیا پرستی میں لگ گیا تو تباہ ہو گیا. تو یہ کیفیات انسان کے اپنے اس پر یہ ہے کہ وہ اللہ سے مانگے گا اور اس کے لیے جو اللہ نے ضابطہ قاعدہ بنایا ہے اس کو اختیار کرے گا تو اللہ اسے عطا فرما دے گا. تو بہرحال شرح صدر حاصل کرنے کی کوشش کرنا, دعا بھی کرنا اور علم کے ذریعے سے, عمل کے ذریعے سے اسے حاصل کرنا کہ اس کے بغیر انسان کے لیے سفر یہ صحیح درست سمت میں صراط مستقیم پر کرنا مشکل بن جاتا ہے. تو آگے فرمایا یہ اسی کے بارے میں کہ اسلام کا تصور کرتے ہی یعنی جسے اللہ گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے. یعنی اسلام کے تصور سے اس طرح کذالک, اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی, کذالک یجعل اللہ الرجس, رجس جو ہے گندگی, ناپاکی, اس سے طبیعت میں کراہیت پیدا ہوتی ہے. تو اللہ یجعل اللہ الرجس, اللہ اس کے لیے جو ہے گندگی اس پر مسلط کر دیتا ہے. علی الذین, کس پر؟ لا یؤمنون, جو ایمان نہیں لاتے ہیں, ایمان نہیں لاتے ہیں ان پر گندگی مسلط, یعنی یہ ناپاکی. اچھا اس کے اندر کیا کیا, ویسے تو یہ شرک کی ناپاکی ہے, یعنی جو آدمی اللہ کو نہیں مانے گا جانے کس کس کو مانے گا, جانے کتنے توہمات کے اندر مبتلا ہو جائے گا. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یعنی جب ایک سجدہ نہیں کرے گا تو 1000 کرنے پڑیں گے. یعنی طبیعت کے اندر جو خرابیاں, تو یہ ساری گندگیاں اس طرح سے انسان کے اوپر آ جاتی ہیں اور جو کیفیات اس کی بن جاتی ہیں اور جن چیزوں کے اندر وہ ملوث ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے باتیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اگر یہ اس طرح سے جو ایمان نہیں لاتے ہیں لا یؤمنون, ان کے اوپر یہ گندگیاں مسلط ہو جاتی ہیں. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا, اور یہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ, اور اس کے نشانات اللہ نے ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں. لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ, یہ جو نصیحت قبول کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اللہ نے ان کے واضح آیات جو ہے ان کو نشانیوں کو واضح کر دیا. لیکن اس سے پہلے جو کہا وَهَذَا سے مراد کیا ہے؟ حاضر سے اب اس میں عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن, یہ جو ہے قرآن مراد ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اسلام مراد ہے. بات ایک ہی ہے, یعنی دونوں چیزیں الگ الگ نہیں ہیں. شریعت کہیے, کتاب کہیے, اسی سے وہ چیزیں, اسی وہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں. تو کیا کہا؟ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا, یہ جو ہے, یہ جو تمہیں اللہ نے کتاب دی ہے اور جو تمہیں یہ شریعت دی ہے, تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تمہارے رب نے, یعنی تمہارے رب کا یہ سیدھا راستہ ہے, صراط مستقیم ہے یہ. تو یہ سیدھا راستہ یہ ہے جو اصل ہے.
تو اسی کے ذریعے سے انسان کو سب کچھ، جیسے ہی بات ہوئی شرح صدر کے والے سے، وہ بھی ادھر ہی آنے کی بات ہے. تو کیا کہا کہ قد فصلنا الآیات، پہلی بات وہی بتا دی کہ یہ جو ہے سیدھا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں مل گیا. یہی بات آگے مزید آ رہی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں. ابھی بتا دیں آگے آیات کے اندر اسی سورۃ الانعام میں آئے گی کہ جہاں ہدایات دی ہیں، کچھ احکامات بیان کیے، اور پھر کیا کہا ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہی ہے صراط مستقیم. تو اللہ صراط مستقیم کے نشانات کو واضح بھی کرتا رہتا ہے. اب یہ تو من جملہ کہہ دیا یہ صراط مستقیم ہے، وہاں ذرا الگ الگ نشانیاں بیان کر کے بھی کہا جائے گا. اور پھر کیا کہا فصلنا تفصیل کی بات ہے، یہ تفصیل کے ساتھ اس کو جو ہے یعنی بالکل انسان کی ضرورت کے مطابق یعنی اپنی آیات کو مفصل کر دیا، واضح کر دیا، نشانات واضح کیے گئے. ساتھ ساتھ کیا ہے یعنی ان آیات کو بھی اللہ نے مفصل بنا دیا ہر اعتبار سے. کس کے لیے؟ لقوم یذکرون، ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرنے والے، جو دماغ دل کھول کر اس کی طرف آتے ہیں، تو ان کے لیے یہ رہنمائی کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور جو اپنے ذہن کے اندر دل دماغ میں تعصب کے اندھیرے لیے ہوئے اور یہ گویا کہیے کہ اس اعتبار سے ان پابندیوں کے ساتھ آتے ہیں، ان کے دل بند ہوتے ہیں، ان کے دماغ کے دروازے کھلے ہوئے نہیں ہوتے، تو وہ اس سے وہ کچھ حاصل نہیں کر پاتے. تو اس اعتبار سے ان کے لیے جو کہ ہدایت کی غرض سے اس طرف آتے ہیں، اللہ نے انہی چیزوں کو واضح کر دیا. لہم دار السلام، لہم دار السلام، اب ان کے لیے یہ لقومی یذکرون کی جو بات تھی کہ یہ جو قوم ہے اسی کے لیے جو لوگ اس کتاب کی طرف آئے، جن لوگوں نے اس ہدایت کے لیے اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا اسلام کے لیے، اسلام اور شرح صدر حاصل ہو گیا انہیں. اب یہ کون لوگ ہیں؟ لہم، انہی کے لیے دار السلام. دار السلام، دار السلام کیا ہے؟ یہ یعنی سلامتی کا گھر، سلامتی کا گھر. تو دار السلام جو ہے یعنی امن اور سلامتی. سلام تو اللہ کا نام بھی ہے، سلام جو ہے اللہ کا نام بھی ہے. تو اس اعتبار سے کہا کہ گویا کہیے کہ اس طرح بھی کہہ دیا گیا کہ سلامتی کا گھر، اللہ کا گھر. تو اس میں یہ بات ایک تو یہ کہ اس سے مراد امن اور سلامتی کا گھر یعنی جنت مراد ہے. اس سے اصل حقیقی امن اور یہ جو سلامتی کہاں حاصل ہوگی؟ اللہ کے پاس، آخرت میں. تو کہا ان ربی، ان کے رب کے پاس، ان کے رب کے پاس جو ہے. تو اس سے ایک مراد تو یہی ہے کہ اس سے مراد جنت ہے، کہ جنت ہی میں انسان کو جو ہے سلامتی اور امن جو ہے پوری طرح سے مکمل طور پر میسر آ جائے گا. تو اللہ کے پاس ہے یعنی یہاں کام کرنے کا موقع ہے، کام کر کے جب جاؤ گے تو وہاں پر یہ تمہیں دار السلام میسر آ جائے گا، امن اور سلامتی کی جگہ تمہیں مل جائے گی. ایک بات تو اس اعتبار سے ہے. ایک بات اس کی یہ بھی ہے کہ یہ امن اور سلامتی کا ذمہ لے رکھا ہے تمہارے رب نے. لہم دار السلام عند ربہم، ان کے رب نے. تو اس سے یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ دنیا میں بھی انہیں امن اور سلامتی کا راستہ دکھا دے گا، امن اور سلامتی دنیا میں بھی عطا فرما دے گا. یعنی یہ بھی اس کا ایک مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے. اور یہ بات اپنی جگہ ہے، یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اللہ دنیا میں بھی نوازتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے صرف یہ نوازشیں جو ہے کسی اور کے لیے، دنیا میں اہل ایمان کے لیے بھی ہے. یعنی تمام تکلیفیں، تمام مصیبتیں بھی ان کے لیے ایک راحت کا سبب بن جاتی ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوتا جن چیزوں سے لوگ جو ہے وہ کہیے کہ زندگی کے اندر اتنی دشواریاں محسوس کرتے ہیں، وہ ہنستے کھیلتے ان سے گزر جاتے ہیں. بہت سے مسئلے ان کے لیے پیدا نہیں ہوتے، بہت سی پریشانیاں ان کے طرف رخ نہیں کرتی ہیں، بہت سارے ایسی چیزیں بدامنی جس سے لوگ جو ہے اندیشوں سے مر جاتے ہیں، یہ سب ان کے دل میں جگہ بھی نہیں پاتے ہیں. تو غرض یہ کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ امن اور سلامتی عطا فرماتے ہیں. اور یہ چیزیں، یہ مثالیں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امن اور سلامتی کے ساتھ ہی زندگی گزروا دی ہے اور اس سے گزر گئے. انبیاء کے لیے بھی ہمارے سامنے مثالیں آتی ہیں. انبیاء کے حوالے سے بھی آپ دیکھیے، ویسے تو جو ہمارے سامنے بات سلیمان علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا ان کا اس اعتبار سے، یعنی یہ اس طرح سے امن اور سلامتی کی کیفیت ہے یہ جو انہیں حاصل ہے. تو غرض یہ کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ یہ عطا فرماتے ہیں. تو فرمایا لہم دار السلام عند ربہم. تو اصل تو جنت ہی ہے، جو حقیقی معنوں میں حقیقی چیزیں وہ تو ہے ہی جو سب کے لیے ہے، اس راستے پہ چلنے والوں کے لیے. دنیا میں کچھ کے لیے آزمائشیں اور مشکلات اور اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. تو لہم دار السلام عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے امن اور سلامتی کا گھر ہے. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ ان کا ولی ہے اور وہ ان کا سرپرست ہے. یعنی اللہ ولی ہے نا. یہ تو ویسے ایک تو اللہ نے کہا ہی ہے، یعنی کئی مقامات ہو گئے جس میں کہا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا ولی ہے. یہاں پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ ولیہم، اللہ ان کا ولی ہے.
اللہ تعالیٰ ان کا سرپرست ہے. اور کس بنیاد پر ہے؟ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کس بنیاد پر ہے؟ اس عمل کی بنیاد پر ہے جو کچھ انہوں نے اختیار کر رکھا، اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہیں اختیار کر رکھا. اللہ ان کا سرپرست ہے. تو یہ معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ انسان کے ہاتھ میں ہے. یعنی انسان کیا، عمل تو انسان کے اختیار میں، اس کے ہاتھ میں جو راستہ اختیار کرے. تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین یہ بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، وہ ان کا ولی ہے، وہ ان کا سرپرست ہے. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اللہ ان کا سرپرست اور ان کا کہیے کہ ولی ہے ان کا اسی بنیاد پر بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ جو عمل وہ کرتے ہیں اس کی بنیاد پر. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا. اب دوسرا منظر، یعنی ساتھ ہی ساتھ ابھی اس آیت میں دو باتیں آئی تھیں نا. ایک تو یہ کہ جنہیں ہدایت دیتا ہے، بخشنے کا ارادہ کرتا ہے، سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، جنہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے. تو یہ ارادہ کا مطلب بھی یہ نہیں کہ اللہ اپنی مرضی سے جدھر جانا چاہتا ہے تو اللہ ادھر ہی کا ارادہ کر لیتا ہے اس اعتبار سے. تو اب اس بارے میں کہا کہ وضاحت اس کی ہو رہی ہے. اب کیا؟ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس روز اللہ سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا، سب لوگوں کو جمیعہ، سارے کے سارے آ جائیں گے، جن سب کو گھیر کر جمع کرے گا. اس روز وہ جنوں سے مخاطب کرے گا، مخاطب ہوگا یا معاشر الجن، یا معاشر الجن. جنوں سے خطاب کر کے اللہ فرمائے گا اے گروہ جن، تم نے تو نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا. قد استکثرتم من الانس، یعنی یہ جو ہے کہ تم نے نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا. یہ شیاطین جن سے بات ہو رہی ہے. شیاطین یعنی اب آپ دیکھیے اگر آج ہم کہیں کہ کتنے لوگ شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یعنی کتنے لوگوں پر شیطان کا کیا جو ہے کہیے کہ چالیں چل، اس کے چالوں میں پھنس گئے، اس کے جال میں پھنس گئے، کتنے لوگ اس کے پیچھے جا رہے ہیں. تو اکثریت کا معاملہ سامنے آئے گا نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہے گا اس دن ان سے، گروہ جن سے، کہ تم نے نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا. وقال اولیاء من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض. اب یہ معاملہ کیا؟ پھر اس کے بعد انسانوں میں سے، اچھا اللہ نے تو جنوں کو مخاطب کیا ہے، لیکن اب انسان جو کہ انہی کے اس میں شیاطین کے اس میں زمرے میں شامل ہو گئے. شیاطین جن تھے، یہ شیاطین انس ہو گئے. تو انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے، کیا کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال اولیاؤہم من الانس. وقال کہیں گے، کون کہیں گے؟ اولیاء ان کے ولی. اب ظاہر سی بات ہے یہ ولی کن معنوں میں ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ شیطان کا کوئی اور اوپر تو بننے سے رہا، اس کا بھی ولی کوئی بن گیا، ساتھی کی بات ہوگی نا. یہ تو ساتھی کی بات ہے، یہ اس کا ساتھ دینے والے کی بات ہے، اس کے ساتھ ہمدرد کی بات ہے، اس کے ساتھ یعنی جن کے معاملات مل گئے، جڑ گئے، جو ان کے ساتھی بن گئے ہر اعتبار سے. تو اب یہ وہی اولیاء ہے. تو کیا کہا وقال اولیاء من الانس، انسانوں میں جو ان کے رفیق تھے، ولی تھے، وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض. اللہ بات تو یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو خوب استعمال کیا. یعنی کوئی ایک فریق کی بات نہیں کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، یہ بھی ایسے ہی تھے، یہ بھی ادھر یہی چاہتے تھے. مطلب ان کے لیے راستے انہوں نے نکال کر دیے. ایک آدمی ایک راستے پہ جانا چاہتا، اس کے لیے تعویل چاہتا، تعویل بنا کے دیتے ہیں اس کے لیے ویسے راستے بناتے ہیں اس کے لیے جو جدھر جانا چاہتا، پھر اس کے لیے آگے پھنسنے کا معاملہ کیا بھائی، دل میں بات ہی یہی تھی، چاہتے یہی تھے، تمنا یہی تھی، اب اس کے لیے تعویل کر لی اور چلے گا اس راستے کے اوپر، ورنہ بعضی چیزیں بھی موجود تھیں. تو یہ اس کی اپنی بات کہے گا کہ ہم کہیں گے وہ ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا. یعنی ہمارے جو معاملات تھے تو اس کے اندر کہ ہم نے ایک دوسرے سے ناجائز فائدے اٹھائے ہیں اور ہر ایک دوسرے کو فریب میں مبتلا کر کے اپنی خواہشات پوری کرتا رہا ہے. تو بنیادی طور پر یہ سارے معاملات اسی اعتبار سے ہوتے ہیں. اب آج بھی آپ دیکھیے کہ جو لوگ ان چکروں میں پڑے رہتے ہیں، یعنی جو لوگ ان چکروں میں شیاطین کو قابو کرنا، ان قوتوں کو، طاقتوں کو قابو کرنا، کوئی سفلے کے چکر میں پڑا ہوا ہے، کوئی ایسا علم حاصل کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے، کوئی اسے قابو کرنا، کیا چکر ہیں، کیا معاملات ہیں، کیا چیزیں ان کے پیش نظر. یعنی ایک دوسرے کے اگر ہمدرد بن جائیں، ایک دوسرے کہیں تو پھنس رہا ہے آگے، چلو ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے سے کام نکال رہے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ وہی لوگ ہیں کہ جو کہ دین کے صحیح راستے پر نہیں ہیں. ورنہ ایک آدمی جو سیدھا دین کا سمجھ رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، وہ دین کے راستے پہ چلتا ہے. دین کا راستہ ان بھول بھلائیوں میں نہیں ہے.
یہ جو لوگوں نے اختیار کر لیے دین کے نام پر بھی اختیار کر کے بیٹھے ہیں، تو یہ بھول بھلائیاں نہیں، دین کا معاملہ بالکل صاف ہے، ستھرا ہے، سیدھا ہے. اللہ نے بتا دیا یہ سارے کام ہیں جو تمہیں کرنے، اس راستے پر تمہیں چلنا ہے. اور وہ ہمارے لیے سب سے بڑی شعارہ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دی. ختم. یعنی آپ کا طرز عمل کیا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، یعنی آپ کی پوری زندگی کس چیز سے تعبیر ہے. صحابہ کرام کا عمل کیا ہے، بالکل واضح طرز عمل ہمارے سامنے. اس معاملے میں یہ ادھر سے نکال کے کچھ اپنے عمل کے لیے کوئی چیز نکال کے لے آئے ادھر سے، یعنی ان کی مجموعی زندگی کیا ہے، مجموعی. اور مجموعی زندگی کے اندر بھی ہم کیا دیکھیں گے، سب سے پہلے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، اور پھر جو ان کے ساتھ براہ راست ان کے ساتھ لگے رہے زندگی بھر، سب سے بڑی نمونے کی بات ہے. تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی گئی ہمارے لیے. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ شیاطین اس بھی کہیں گے کہ ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں، اب ہم اس وقت پر آ پہنچے. وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا. اللہ فرمائے گا اچھا اب آج تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے. وہاں پر اب کچھ تسلیم کر لینے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. یعنی بات ہو گئی کہ چلو بھائی یہ تو وعدہ معاف گواہ بن جائے کوئی، تو یہ مانگا کو بس ایسا نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہاں پر اپنے گناہ کا اقرار کر کے اور پھر چلو رعایت ہو جائے گی، کچھ نہیں. یہ سب کچھ تو یہاں ہونا، وہاں تو کرنا پڑے گا. اقرار نہیں کرے گا تو کیا کرے گا، ہر چیز موجود ہے، نام اعمال بھی موجود ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جناب یہ جو وہ کہیے کہ اس کے اعضاء و جوارح جواب دینے اس کی طرف سے یعنی مقدمہ پیش کرنے کے لیے موجود ہیں، اس کی ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں. ہم کہاں سے انکار کرے گا. تو کہیں گے کہ جو اللہ اب ہم اس وقت پر آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور النار مثواکم خالدین فیہا، کیا فرمائے گا، اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے. اس سے بچیں گے صرف وہی لوگ جنہیں اللہ بچانا چاہے گا، الا ماشاء اللہ. یعنی کسے بچانا چاہے گا، جو بچائے جانے کے لائق ہوگا. ایسے نہیں کہ زبردستی بس ہے تو یہ جہنم میں جانے کا مستحق اور اسے جنت میں بھیج دیا جائے. تو اس اعتبار سے ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارا رب دانا اور حکیم ہے، دانا اور علیم ہے. حکیم علیم علم والا، یعنی اپنی حکمت اور علم کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے، اندھادھند فیصلے نہیں ہوتے اس کے. تو اس اعتبار سے بچے گا وہی جو کہ اس کے پاس بچنے کے لائق ہوگا. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.